الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ محبت کے اظہار کے لیے آپ دیکھیں گے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے نعرے بھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی تختیاں مل جائیں گی، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا کچھ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں شیعہ حضرات ہیں یا بہرا ہیں، یہ لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت وہاں نہیں جھلکتی۔ انہوں نے ایک وجہ رکھی ہے، وہ لوگ اس بات کو لے کر حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کیوں کی، کیوں خلافت و حکومت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دے دی۔ ان چیزوں کے لیے سے وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہتے ہیں، اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ لوگ ان کی محبت کا اظہار نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے۔ لیکن بالکل اسی راستے پر سنی مسلمان چلتے نظر آ رہے ہیں، جن کی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بالکل ناپید جیسی ہو گئی، ختم جیسی ہو گئی۔ الا ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ عرب کے یہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی سے بے انتہا محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو اس کے لیے یہ جملہ کہا کرتے تھے، میری ماں تجھ پر قربان ہو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو فضیلتوں میں بہت آگے ہیں، لیکن کتنی محبت حسن سے رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد تجھ پر قربان ہو۔ اور کہاں دکھتا کس کے جیسا ہے؟ محمد رسول اللہ سے جیسا۔ یاد رکھے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے اتنا محبت کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ اہل بیت سے محبت رکھا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر تم کو محمد رسول اللہ سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرنا ہے نبی سے محبت کا اظہار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، خطبہ جو دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہی وہ صلح ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ اس کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے کر گئے۔ اور دیکھیں لوگ صلح کی کئی بھی وجہ بتلاتے ہیں، لیکن ہم تو کھل کر کہتے ہیں کہ وجہ تم بیان کرتے رہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا صلح کرائے گا، بیٹے نے صلح کرا دیا۔ 50 ہجری کو جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 47 سال تھی تب ان کی شہادت ہوئی۔ یہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادتوں کا کوئی تذکرہ آج لوگوں کی زبان میں نہیں ہے، کوئی ذکر ہے ان کی شہادت کا نہیں ہے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو ہم سب کا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا روزی رسا ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना है। आज 10 तारीख़ है। हम में से बहुत से लोग रोज़े की हालत में होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबके रोज़े को कबूल फरमाए, आमीन। मुहर्रमुल हराम का महीना हर साल जब आता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि उमूमी तौर पर हमारे वाइज़, हमारे ख़तीब, हमारे मुक़र्रिरीन हज़रात जो हैं, इनकी ज़बानी हमको अहले बैत की फ़ज़ाइल, उनकी अज़मत, उनकी मनक़बत के ताल्लुक़ से बयानात सुनने को मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये होना भी चाहिए। लेकिन इसमें इत्तिदाल होना चाहिए। ना तो ऐसा हो कि किसी की शान को हद से ज़्यादा बुलंद किया जाए, और ना ऐसा हो कि किसी की शान को घटाया जाए। क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं, किसी की शान पर गुलू कर जाना, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देना, ये गुमराही है। और किसी की शान को ख़त्म कर देना, या बयान ही नहीं करना, या बिल्कुल छुपा देना, ये भी गलत और गुमराही है। हम देखते होंगे आम तौर पर कि अहले बैत का तस्करा जब मुहर्रम के महीने में आता है, तो इसमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके घराने का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है। इसके बिलमुकाबिल में हम लोग साल भर कभी ऐसा कोई महीना नहीं देखते, ना तो मुहर्रम का महीना ना कोई दूसरा महीना, जिसमें लोग हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बयान करते हो। हालांकि आप हदीस पढ़ेंगे तो हदीस आपको बताएंगी कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजीलत के एतबार से हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा मकाम व मर्तबा रखते हैं। हदीस में बिल्कुल ये बात मिलेगी। लेकिन हम कोई टाइम टेबल, कोई महीना, कोई दौर, कोई माहौल ऐसा नहीं पाते मुसलमानों के दरमियान कि वो लोग हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अलग से फजीलतें बयान करते हो। यहाँ तक कि मोहब्बत के इजहार के लिए आप देखेंगे कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के नारे भी हैं। लोग या हुसैन का नारा भी लगाते हैं। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का कोई नारा लोगों के दरमियान मौजूद नहीं। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के झंडे हैं, अलम है। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई नहीं। लोगों के घरों में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की तख्तियाँ मिल जाएंगी, हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का कुछ नहीं। तो क्यों ऐसा हुआ कि लोग हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भूल गए? मैं आम लोगों की नहीं, सुन्नी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत की बात करते हैं। हमने देखा होगा हमारे यहाँ शिया हजरात हैं या बहरा हैं, ये लोग हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत की बहुत बात करते हैं, लेकिन हसन रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत वहाँ नहीं झलकती। उनकी यहाँ उन्होंने एक वजह रखी है, एक वजह उनकी यहाँ मौजूद है। वजह उनकी यहाँ क्या मौजूद है? वो लोग इस बात को लेकर हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज हैं कि उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह क्यों की, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर बैत क्यों कर ली, क्यों उनको अपना खलीफा तस्लीम कर लिया, क्यों खिलाफत और हुकूमत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में दे दी। इन चीज़ों के लिए से वो हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज रहते हैं, और उस नाराजगी की वजह से वो लोग उनकी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन बिल्कुल उसी पटरी पर, उसी रास्ते पर सुन्नी मुसलमान चलते नजर आ रहे हैं, जिनकी हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत बिल्कुल नापेज जैसी हो गई, खत्म जैसी हो गई। उनका कोई तस्करा नहीं मिलता, इल्ला माशाअल्लाह कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई कर दे तो बहुत बड़ी बात है। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ी फजीलत वाली शख्सियत है। कुछ फजीलतें इनकी ऐसी हैं कि इनकी और इनके भाई हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए, यानी एक जैसी फजीलत दोनों को दिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को जन्नत का फूल करार दे दिया, दोनों को जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दे दिया। एक जैसी फजीलतें दोनों की। कुछ फजीलतें ऐसी हैं जिनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ियल्लाहु
تعالیٰ عنہ کو الگ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ دیے ہیں۔ کچھ فضیلت ایسی ہے کہ جب آپ صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کچھ فضیلت ایسی کہ جب آپ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کی خاتون کی سردار ہیں، نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنت کی خواتین کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مخلوقات کے سردار ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی ہر جگہ ساری مخلوقات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو جس کا اکثر رشتہ بڑی بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، تو کیا وہ شخص خود فضیلتوں کا حامل نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، اور یقیناً ہے بہت زیادہ فضیلت حدیث کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں رمضان کے مہینے میں 15ویں روزے کو، یعنی 15 رمضان کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر تھی کہ آپ کو خبر دی گئی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں بڑے نواسے حسن و حسین میں بڑے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رکھا۔ نام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نام کے ذریعے نا آدمی اپنی سوچ اور اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تاریخ کی کوئی بڑی اہم کردار شخصیت سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد کا نام ویسے لوگوں کے ناموں سے رکھ دیتا ہے۔ کسی کو صحابہ سے محبت ہے تو اپنی اولاد کے ناموں میں صحابہ کے نام میں سے کسی کا نام رکھ دے گا۔ کسی کو دیکھیں ہم کوئی مقرر ہے تقریر کرنا پسند کرتا ہے، اس نے تاریخ میں کوئی بہت اچھا مقرر دیکھا ہے جو اس کو پسند ہے، اپنی اولاد کا نام اس کے نام سے رکھ دے گا۔ کسی کو قرآن کی قرأت سے بہت محبت ہے، وہ خود حافظ ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ تاریخ میں کوئی بڑا قاری گزرا ہے، بہت اچھا قاری تھا، اولاد کے نام اس کے نام سے رکھ دیتا ہے۔ ایسا عمومی طور پر ہوتا ہے، یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی وہ فکر کہ مجھ کو کیا پسند ہے، میں کیسا ہوں، مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، آدمی ویسے نام رکھ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، بڑے مضبوط نوجوان، میدان میں اچھے اچھوں کی حالت خراب کر دینے والے، میدان میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خندق اور خیبر فتح کا جن کو جو ہوتا ہے تقمہ ملتا ہے کہ انہوں نے خیبر فتح کیا، خندق کی فتح میں بڑا کردار ادا کیا اور بڑے مضبوط تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادری ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ تو جب پہلا بیٹا ہوا تو انہوں نے اس کے نام میں اپنی اس فکر کا، اپنی اس کردار کا اظہار کیا، نام رکھا انہوں نے حرب۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام کیا تھا؟ حرب تھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، بہادر، نڈر، شیر، دشمن سے بھیڑ جانے والا، لڑ جانے والا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ سب کردار تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ان چیزوں کے حساب سے حسن کا نام پہلے کیا رکھا تھا؟ حرب رکھا تھا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہوئی تھی کہ مکہ میں قریش کے ہاں تاریخ میں حرب نام کا ایک بہت بہادر آدمی گزرا تھا، جس کی لیڈرشپ میں، جس کے ماتحتی میں پورا قریش جنگیں لڑا کرتا تھا اور قریش مسلسل فتوحات ان کو نصیب ہوتی تھی۔ وہ کون تھا؟ حرب۔ یہ حرب کون تھا اس وقت میں؟ یعنی یہ ابو سفیان کے والد تھے۔ یہ حرب کون تھے؟ ابو سفیان کے والد تھے۔ قریش ان کی ماتحتی میں لڑائی لڑا کرتے تھے۔ تو مکہ کی تاریخ میں، قریش کی تاریخ میں بہت زیادہ بہادر آدمی گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں جب بیٹے کی پیدائش ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام وہ رکھا اس بہادری کا اظہار کرنے کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیٹے کے نواسے کی پیدائش کی خبر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے میرا بیٹا کہاں ہے؟
لوگوں نے لایا، گود میں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کی اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا نام کیا رکھا؟ بتایا گیا حرب نام رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نام حسن منتخب کیا۔ دوسرے بیٹے کا، دوسرے نواسے کا نام اللہ کے رسول نے حسین رکھا۔ یہ جو دو نام ایسے ہیں نا، حسن اور حسین، ان ناموں کے تعلق سے ہمارے اسلاف کی جب ہم کتابیں پڑھے تو ایک بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک یہ نام کسی کے بھی نہیں رکھے گئے، حسن اور حسین نام نہیں رکھے گئے۔ ہاں اس طرح کا لیٹر کہ ہا سین نون ایسا الفاظ لکھے ہوئے نام، جیسا حسن رکھ دیا کسی نے، حسین رکھ دیا کسی نے، اس طرح کے نام مل گئے۔ حسن اور حسین ان الفاظ کے ساتھ کسی کا بھی نام پہلے نہیں رکھا گیا۔ امام مفضل رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا احتجب اللہ ہذین اسمین، کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں ناموں کو بندوں سے چھپا کے رکھا تھا، ان پر پردہ ڈالے رکھا تھا، کسی نے بھی یہ نام نہیں رکھا، یہاں تک کہ ان دونوں ناموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کا رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کا عقیقہ کیا ایک بکری سے، ایک بکری سے۔ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بشاتن، ایک بکری سے عقیقہ کیا۔ ہم لوگ عام طور پر سنتے ہیں کہ لڑکوں کا عقیقہ 2 جانور لگیں گے، لڑکی کے لیے 1 جانور لگیں گے۔ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ لیکن آپ اس دور کو غور کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، مسلمان وہاں پر ہجرت کر کے آئے تھے، اس وقت ان کی مالی حالت کیا تھی؟ مالی حالت اتنی زیادہ کمزور تھی اس وقت میں کہ 2 جانور عقیقے کے لیے لے لینا ان کے لیے اس وقت ناممکن جیسی چیز تھی۔ ایک دستیاب ہوا، ایک سے آپ نے عقیقہ کر دیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مالی طور پر بہت پریشان ہو اور عقیقے کے لیے 2 جانور لانے کی استطاعت نہ ہو تو 1 سے کرے، لیکن ضرور کرے، عقیدے کو ملتوی نہ کرے۔ 7ویں دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقیقہ کیے، نام رکھے، بالوں کو منانے کا حکم دیا، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شکل سے چہرے کی بناوٹ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نظر آتے تھے، نبی کے مشابہ، نبی کے جیسے نظر آتے تھے کہ کسی کو بھی آپ نہیں پاؤ گے کہ اس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہو، کسی کو نہیں پاؤ گے۔ حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا چہرہ نبی کے چہرے سے اتنا ملتا ہو جتنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا ہمارے یہاں ہم نے سنا ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، ہاں یہ بات بھی حدیث میں موجود ہے، بھائی دونوں بھائی ہی تھے تو یہ بات بھی حدیث میں موجود ہے۔ لیکن خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہو تو حضرت حسن کا چہرہ دیکھو۔ حسن کا چہرہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہوا ہے، اور قد و قامت دیکھنا ہو، جسامت دیکھنا ہو نبی کی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قد و قامت دیکھو، ان کی قد و قامت، ان کی چال ڈال، ان کا بناؤ، ان کا جو ہے چلنے پھرنے کا انداز، وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا ہے، نماز کے بعد وہ نکلے بازار کی طرف، انہوں نے ساتھ میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو راستے میں دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا اور ان کو اپنے کاندھوں میں بٹھا لیا، محبت کا اظہار کیا، کاندھوں میں بٹھا لیا اور کہنے لگے بے ابی کہ میرے والد تم پر قربان ہو، اور کہا شبیہ نبی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا شبیہ بی ابی، کہتے ہیں کہ حسن کتنا پیارا نظر آتا ہے، اپنے نانا سے ملتا ہے، اپنے والد جیسا نہیں دکھتا۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دکھتا ہے، اپنے والد علی جیسا نظر نہیں آتا، نبی سے میچ کھاتا ہے، والد سے میچ نہیں کھاتا۔ یہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر اس واقعے پہ غور کریں گے نا، میں بہت سی باتیں ایک ایک حدیث سے آپ کے
सामने रख सकता हूं, लेकिन वक्त हमारे यहाँ बड़ा मुख्तसर सा रहता है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त ऐसा गुजरा है कि यही अबू बकर सिद्दीक के वो कांधे हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर सवार किया था। आपको याद है ना हिजरत का वाकया, गारे सौर तक चढ़ गए थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों में सवार किए हुए गारे सौर की ऊंचाई तक। आज उन्हीं कांधों में एक मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन को अबू बकर ने बिठाए हुए। और क्या करें, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो, अरब के यहाँ यह दस्तूर था कि जब किसी से बे इंतहा मोहब्बत का इजहार करना होता, ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं, हद दर्जा मोहब्बत का इजहार करना होता, तो उसके लिए ये जुमला कहा करते थे, मेरी माँ तुझ पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो, मेरे वालिद तुझ पर कुर्बान हो। वो अबू बकर सिद्दीक हैं जो फजीलतों में बहुत आगे हैं, लेकिन कितनी मोहब्बत हसन से रखते हैं, ये कहते हैं कि मेरे वालिद तुझ पर कुर्बान हो। और कहा दिखता किसके जैसा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से जैसा। याद रखे, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत से इतना मोहब्बत करते थे कि अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत रखा करते थे। और सही बुखारी के अल्फाज ये कहा करते थे, और क़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, लोगों अगर तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो अहले बैत के हुकूक अदा करो। नबी से मोहब्बत का इजहार करना है तो अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करना है, नबी से मोहब्बत का इजहार है। सहाबा इकराम बड़ी मोहब्बत रखा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये इनकी तो एक कैफियत थी कि कभी कभी हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर रोने लगते थे, और इनसे वजह पूछी जाती तो एक वाकया ये वजह में जिक्र करते। कहते एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं मस्जिद में थे, हम कैनका के बाजार की तरफ निकले, कुछ देर बाद वापस मस्जिद में आए। मस्जिद में आते से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐना लुकाउ, वो बच्चा कहाँ है, वो छोटू कहाँ है, वो नन्ना कहाँ है। क्या बोलते हैं आप लोग अपनी जबान में छोटे बच्चे को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हुए उसके लिए लुका लफ्ज का अरबी में इस्तेमाल किया। ऐना लुका, कहा लुका कहाँ है, उदउ लुका, लुका को बुलाओ जरा, वो नन्ने को बुलाओ, वो बच्चे को बुलाओ, छोटू को लेकर आओ। लोगों ने हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाकर खबर दी, लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लिए, उससे प्यार का इजहार कर रहे हैं, कभी उसके गालों को चूम रहे, कभी पेट की चूम रहे, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने लाड़ कर रहे हैं, उसको चिमट ले रहे हैं। यहां तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु तआला के मुंह को खोलकर उनकी जबान से अपनी जबान तक टच कर दी। इतना ज्यादा मोहब्बत का इजहार हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया। और उस वक्त कहा, अल्लाहुम्मा हिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तू भी हसन से मोहब्बत कर, और हर उस शख्स से मोहब्बत करना। ऐ मेरे रब, तू हर उस शख्स से मोहब्बत करना जो हसन से मोहब्बत करता हो, उस शख्स से भी तू मोहब्बत करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठकर हसन से लाड़ो प्यार करते हुए अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मैं मोहब्बत करता हूं हसन से, तू भी मोहब्बत करना, और उन सब से मोहब्बत करना जो हजरत हसन से मोहब्बत करते हैं। ऐसी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ियल्लाहु तआला को कई दफा दी है। एक हदीस है कि जिसमें इस बात का जिक्र है कि एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए और आपने अपनी एक जांग पर हजरत उसामा बिन ज़ैद को रखा हुआ, एक जांग पर उसामा बिन ज़ैद है और दूसरी जांग पर हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये तीन बच्चे हैं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत की ना, एक उसामा है, एक हसन और हुसैन है रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन। उसामा कौन है? नबी के मुंह बोले बेटे थे हजरत ज़ैद, बाद में मुंह बोला बेटा किसी को मानने से मना कर दिया, मैं पहचान के लिए बतला रहा हूं। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे हजरत उसामा। ये ज़ैद वही ज़ैद है जिनका अकेला एक ऐसा अकेले साहबी है जिनका नाम कुरान करीम में मौजूद है, उनके बेटे हैं उसामा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी बड़ी मोहब्बत रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को अपनी गोद में रखे हुए और इनसे प्यार का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करने वाला बन जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की
بڑی اہم تربیت کی. حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کے طریقے خود سکھاتے تھے, نماز کی دعائیں خود سکھاتے تھے, حلال و حرام کی تمیز خود سکھاتے تھے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی تو ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ ایک دفعہ صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے منہ میں رکھ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ ارمی بہا علم تعلم انا لا ناکل الصدقہ. حسن حسن وہ کھجور نکالو مجھ سے, پھینک دو اس کو, رکھ دو واپس. اے حسن کیا تم نہیں جانتے ہم آل رسول پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا, ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے. حسن اس کو رکھ دو تم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھجور رکھوا دی, کھانے نہیں دیا. ہم سوچ سکتے ہیں بچہ تھا, بچے پہ کون سے شرعی احکام نافذ ہو سکتے, بچہ تھا, بچے کی کون سی گرفت اللہ کے ہو سکتی, کچھ نہیں. لیکن تربیت کا معاملہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے ایک کھجور کیا ہو جاتا ہے, ایک کھجور کھا لیتا. یہاں ہم لوگ حلال و حرام کا کوئی اہتمام نہیں کرتے, جتنا آ رہا ہے آنے دو, جیسا آ رہا ہے آنے دو. وہاں دیکھیں ہم یہ جو وطر میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت, یہ دعا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو یاد کرائی تھی اور کہا تھا کہ وطر کی نماز میں اس دعا کو پڑھا کرنا. ہم لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے, خطبہ جو دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے. اس لیے کئی ایک صحابہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سردار کہہ کے پکارا کرتے تھے, ہمارے سردار, یہاں تک کہ ان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بیٹھنے تک نہیں دیتے تھے. کبھی پتہ لگتا تھا کہ حسن آ کر پیچھے بیٹھ گئے مسجد میں, کھڑے ہو جاتے لوگ, ان کو پکڑ کر آگے کرتے کہ آپ ہمارے سردار ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سردار ہم سے پیچھے بیٹھے, لوگ ان کو آگے کرتے, ان کے پیچھے خود بیٹھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیے ہوئے کہا میرا بیٹا سردار ہے, اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہی وہ صلح ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی. اس کی بشارت لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے کر گئے. اور دیکھیں لوگ صلح کی کئی بھی وجہ بتلاتے ہیں, لیکن ہم تو کھل کر کہتے ہیں کہ وجہ تم بیان کرتے رہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا صلح کرائے گا, بیٹے نے صلح کرا دیا. تم کو جو بولنا ہے, کوئی کسی کی مجبوری بتاتا ہے, کوئی کسی کا مفاد بتاتا ہے, نہ کہ یہ سب تمہاری اپنی باتیں ہیں کہ اس کی یہ مجبوری, اس کا یہ مفاد. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی پیشین کوئی ہے, فضیلت ہے ان کی فضیلت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے صلح کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بتلائے ہیں, اس فضیلت پر عمل کر کے دکھایا انہوں نے. 50 ہجری کو جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 47 سال تھی تب ان کی شہادت ہوئی. ان کی شہادت کہ ان کو کسی نے زہر دیا. اوہو, آپ غور کرتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا, آپ بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ یہودی عورت نے جو مجھ کو زہر کھلایا تھا میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. زہر کھلایا تھا نہیں کہ یہودی خاتون نے بکری کے گوشت میں ملا کر. آج حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے, ان کی بھی موت کا وقت آیا, وہی زہر کی تکلیف ہے جو ان کو کسی نے کھلا دیا. یعنی ان کی موت کی وجہ بھی بالکل ویسی ہی ہوئی جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی. یہ بھی شہید ہوئے, لیکن ان کی شہادتوں کا کوئی تذکرہ آج لوگوں کی زبان میں نہیں ہے, کوئی ذکر ہے ان کی شہادت کا نہیں ہے. یعنی ایک بھید بھاؤ جیسا ہو گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو بہت بڑھا دیا لوگوں نے, حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول گئے. حالانکہ میں کہا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت جو ہے نا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. محبت کا اظہار زیادہ کیا. پہلے بچے تھے نا, کون تھا اس سے پہلے ان کا, کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں تھی, کوئی لڑکا نہیں تھا, یہ پہلے بیٹے تھے. بے انتہا محبت تھی. آپ محسوس کر سکتے ہیں گھر میں جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس سے محبت کا اظہار کتنا زیادہ ہوتا ہے, ویسا اظہار ان کے ساتھ ہوا. تو دوستو اہل بیت کے تمام افراد سے ہم کو محبت رکھنا ہے, ان کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے. نیکیاں جو ہم نے کی ہے اللہ تعالی ان کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہمیں اہل بیت سے اور تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے بنائے. اللہ تعالی ہم کو نبی سے اور نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں جو
जो बीमार है अल्लाह तो उनको शिफा अता फरमा दे, अल्लाह तो उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, अल्लाह बेरोज़गार जो हैं उनको रोज़ी अता फरमा दे, अल्लाह उनकी रोज़ी अता फरमा दे, अल्लाह जो रिज़्क़ हलाल तूने हमको अता फरमाया अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा दे, अल्लाह हराम से हमको बचा ले, अल्लाह हमको हलाल अता फरमा दे, अल्लाह हर किस्म के गुनाह को हमारे माफ़ फरमा दे, अल्लाह जो हमारे अजीज़ और क़ारिब इस दुनिया से गुजर चुके तौहीद पर थे अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, अल्लाह उनकी क़ब्रों को जन्नत का बागीचा बना दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.